بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولو، منظور ہے تمہیں یا پھر میں وہ راستہ اختیار کروں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں؟ سامنے بیٹھے خوش شکل شخص نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے میز پر رکھے نوٹوں کے بنڈل کی طرف اشارہ کیا۔ کمرے میں عجیب سے گھٹن اور دہشت تھی۔ میں تذبذب کا شکار تھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطروں نمودار ہو چکے تھے۔ لیکن سیٹھ صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ گناہ ہے، یہ سراسر زناکاری ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اوے مولوی، مجھے دین مت سکھاؤ۔ وہ شخص تھاڑا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تمہاری حالت دیکھ کر ہی تمہیں یہاں بلایا ہے۔ 4 دن سے بھوکے ہو، آنتے قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں اور باتیں اصولوں کی۔ ابھی باہر نکالا تو گلی کے کتے بھی منہ نہیں لگائیں گے۔ میرے پاس وقت کم ہے، باہر میرے 4 گارڈز کھڑے ہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو وہ تمہیں یہیں دفن کر دیں گے اور کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوگی، اور اگر ہاں کی تو یہ 1 لاکھ ابھی تمہارا۔ اس نے نوٹوں کی گڈی میری طرف اچھالی۔ بھوک، ذلت اور موت کا خوف سب مل کر میرے زمین پر حملہ آور تھے۔ میرے کامتے ہاتھ اس حرام کی کمائی کی طرف بڑھے۔ مجبوری نے اصولوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ میری آواز میری اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا نام بلال ہے اور میری عمر 30 کے لگ بھگ ہے۔ یہ جو ذلت ابھی آپ نے دیکھی، یہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ میں اپنی گہری سانولی رنگت اور بے روزگاری کی وجہ سے تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ والدین حیات نہ تھے جو مجھے سہارا دیتے، اور نہ ہی کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار تھا کہ مبادا ان کی نسل بھی کالی پیدا ہو۔ کئی جگہ مجھے نوکری صرف اس وجہ سے نہیں ملی کہ میں پریزنٹیبل نہیں، میں ہینڈسم نوجوان نہیں تھا۔ میری سیاہ رنگت نے مجھے لوگوں کی نظروں میں ایک مذاق بنا دیا تھا۔ کوئی مجھے پری ذات کہہ کر طنز کرتا تو کوئی حبشی۔ محلے کے بچے مجھے دیکھتے ہی ڈر کر گھروں میں بھاگ جاتے اور مائیں انہیں ڈراتی کہ اندر آ جاؤ ورنہ کالا بھوت آ جائے گا۔ ان رویوں نے میرے اندر کے انسان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جہاں بھی نوکری کرتا، چند ماہ بعد ہی باس مجھے یہ کہہ کر نکال دیتا، دیکھو بلال، تمہاری رنگت اور حلیے کی وجہ سے ہمارے کلائنٹس ہم سے کام کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ یہ باتیں میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھیں۔ آج بھی جب میں گھر واپس آیا تو جیب میں برطرفی کا پروانہ تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہی کالا سیاہ رنگ، وہی اداس آنکھیں، وہی محرومیاں۔ پتہ نہیں لوگ انسان کا ظاہری کیوں دیکھتے ہیں، اس کے اندر کے انسان کو کیوں نہیں ٹٹولتے۔ میں نے کبھی شراب نہیں پی تھی، نہ جوا کھیلا، نہ کسی غیر عورت کے ساتھ غلط تعلق جوڑا۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد گزار تھا، مگر لوگ پھر بھی مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ خواتین مجھے دیکھتے ہی آنکھیں پھیر لیتی یا جھرجھری لیتی جیسے میں کوئی درندہ ہوں۔ میں لوگوں کے رویے کی وجہ سے گھر سے بہت کم باہر نکلتا۔ پھر اپنے ہی گھر میں ایک کوچنگ سینٹر بنانے کا سوچا کہ شاید علم کی روشنی میری کالی رنگت کو چھپا لے، مگر افسوس، بچے مجھ سے خوف کھاتے تھے۔ کوئی پڑھنے نہ آیا۔ مہینہ گزر گیا، گھر کا راشن ختم ہو گیا۔ پچھلے 3-4 دن سے میں بس پانی پی پی کر پیٹ بھر رہا تھا۔ فاقوں نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ اسی حالت میں نوکری کی تلاش میں بھٹکتا ہوا اس سیٹھ کے بنگلے تک جا پہنچا، اور وہاں اس شخص نے مجھ پر وہ بم گرایا جس کا تذکرہ میں شروع میں کر چکا ہوں۔ وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا تھا اور اب اسے حلالہ کروانا چاہتا تھا تاکہ دوبارہ سے شادی کر سکے۔ اس کام کے لیے وہ مجھے کل 10 لاکھ روپے دینے کو تیار تھا۔ 10 لاکھ! میرے لیے یہ رقم قارون کے خزانے سے کم نہ تھی، مگر راستہ جہنم کا تھا۔ لیکن ایک بھوکا شخص جس نے کئی دن سے نوالا نہ چکھا ہو، جس کی رگوں میں خون کی جگہ مجبوری دوڑ رہی ہو، وہ گناہ اور ثواب کے فرق کو نظر انداز کر جاتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ سیٹھ نے 1 لاکھ روپے ایڈوانس دیے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کل رات میرے بنگلے پہنچ جانا، نکاح خواہ وہیں ہوگا۔ صرف 1 رات کی بات ہے، صبح ہوتے ہی طلاق دینی ہوگی۔ یاد رکھنا، اگر تم نے کوئی چالاکی کی تو تمہاری لاش بھی گھر نہیں پہنچے گی۔ میں نے سر جھکا لیا، پیسے جیب میں ڈالے اور باہر نکل آیا۔ بازار سے کھانا خریدا، گھر آ کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جسم میں جان تو آ گئی مگر روح مر گئی۔ عشاء کی نماز پر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ضمیر نے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اے بلال، گناہ کا ارادہ کر کے، حرام کے پیسوں سے پیٹ بھر کے، اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟
میں اندر سے کانپ گیا، مسلح پر بیٹھے بیٹھے پسینے سے شرابور ہو گیا، دل بے چین سا تھا، حلق سے نوالا اترنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات ہونے والی تھی۔ کل مجھے ایک ایسا فیل کرنا تھا جو میرے رب کو سخت ناپسند تھا، اور میں محض بھوکے ہاتھوں ہار گیا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی میرا دل بیٹھ رہا تھا۔ میں نے وعدے کے مطابق سیٹھ وقار کے بنگلے کا رخ کیا۔ گیٹ پر وہی گارڈز موجود تھے جنہوں نے کل مجھے حقارت سے دیکھا تھا۔ آج وہ مجھے اندر لے جانے کے لیے کھڑے تھے۔ میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو وہاں سیٹھ وقار ایک مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سیٹھ نے مجھے دیکھتے ہی گھڑی کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، آ گئے تم؟ میں سمجھا شاید ایمان چاہ گیا ہے اور بھاگ گئے ہو۔ خیر بیٹھو یہاں، مولوی صاحب کام شروع کریں۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے برف ہو رہے تھے، نکاح کے بول میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے جب مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے یہ نکاح قبول ہے تو میری زبان تالو سے چپک گئی۔ سیٹھ نے مجھے گھور کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں واضح دھمکی تھی کہ اگر میں نے ہاں نہ کی تو میرا انجام برا ہوگا۔ قبول ہے، میں نے بمشکل کہا۔ نکاح ہو گیا۔ سیٹھ نے مولوی صاحب اور گواہوں کو پیسے دے کر رخصت کر دیا۔ اب کمرے میں صرف میں اور سیٹھ وقار رہ گئے تھے۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا اور میری قمیص کا کالر پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا۔ میری بات کان کھول کر سن لو کالے حبشی، یہ نکاح صرف ایک مجبوری ہے۔ میری بیوی تمہارے لیے حرام ہے، یہ صرف حلالی کی شرط پوری کرنے کا ناٹک ہے۔ خبردار جو تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر کہا، سیٹھ صاحب تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ حلالے کے لیے تو قربت ضروری ہے۔ وہ دھاڑا، مجھے شریعت مت سکھاؤ، تمہیں صرف رات گزارنی ہے، صبح ہوتے ہی طلاق دے کر دفع ہو جانا ہے۔ اور ایک سب سے اہم شرط، تم میری بیوی کا چہرہ نہیں دیکھو گے، وہ گھونگھٹ میں ہوگی۔ اگر تم نے اس کا گھونگھٹ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ جاؤ اب اوپر والے کمرے میں۔ میں سر جھکا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سیٹھ کی باتیں میرے دل کو چھلنی کر رہی تھیں۔ میں ایک غریب اور بدصورت انسان ضرور تھا مگر بے غیرت نہیں تھا۔ مگر بھوک اور حالات نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر مدھم روشنی تھی۔ کمرہ بہت سجا ہوا تھا مگر وہاں کی فضا میں خوشبو کی بجائے خوف کی بو رچی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ ایک وجود سمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس تھی اور سر سے پاؤں تک گھونگھٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے رونے کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ سسکیاں ایسی تھیں جیسے کسی بچے کو اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ میں دروازہ بند کر کے آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ میرے جوتوں کی آواز سن کر وہ وجود بری طرح چونکا۔ کون ہے؟ نہیں، میرے پاس مت آنا، خدا کے لیے میرے پاس مت آنا۔ لڑکی کی آواز میں ایسی لرزہ خیز دہشت تھی کہ میں وہیں رک گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، دیکھیے آپ ڈرے نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ لڑکی پیچھے کھسک دی گئی یہاں تک کہ بیڈ کے کراؤن سے جا لگی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ گھونگھٹ سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ وہ دودھ کی طرح سفید تھے۔ میری سیاہ رنگت اور اس کے سفید ہاتھوں کا تضاد بہت گہرا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے مت چھونا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وقار نے مجھے مار مار کر یہاں بٹھایا ہے، وہ جانور ہے، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر طلاق دی اور اب زبردستی یہ سب کروا رہا ہے۔ مجھے بخش دو، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے بخش دو۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا دل پسیج گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی بھوک اور وہ 10 لاکھ روپے بھول گئے۔ میرے سامنے ایک مجبور عورت اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے ایک قدم مزید بڑھایا تو وہ چیخ پڑی، نہیں، آگے مت آؤ۔ میں نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے۔ اچھا، میں وہیں کھڑا ہوں، میں قریب نہیں آ رہا۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں ایک مرد تھا اور میرے سامنے میری منکوہا تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ یہ سب مجھے زنا لگ رہا تھا۔ سیٹھ کی دھمکی، اس لڑکی کی آہو بکا اور میرے ضمیر کی آواز، سب کچھ میرے دماغ میں گڑبڑ ہو رہا تھا۔ میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی ابھی بھی سسک رہی تھی۔ تم پانی پیو گی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بس یہاں سے جانے دو، میں مر جاؤں گی مگر یہ گناہ نہیں کروں گی۔
اس کے منہ سے گناہ کا لفظ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے تھپڑ مارا ہو۔ میں خود کو بہت دیندار سمجھتا تھا، 5 وقت کا نمازی، حافظ قرآن، اور آج میں پیسوں کی خاطر ایک عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے آیا تھا۔ کیا میرا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا میں روز محشر اس کا سامنا کر پاؤں گا؟ اچانک میرے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا۔ کمرے کی آرائش مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ میں وہاں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتا تھا۔ بدحواسی مجھ پر چھانے لگی۔ گناہ کا خوف میرے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے سیٹھ کا خوف، پیسوں کا لالچ سب پیچھے چھوڑ دیا۔ میں سیدھا بنگلے کے مین گیٹ کی طرف بھاگا۔ گارڈ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر میں رکا نہیں۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں سانس پھولنے تک بھاگتا رہا اور سیدھا اپنے گھر آ کر دم لیا۔ مجھے زنا سے ڈر لگ رہا تھا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا تھا۔ گھر آ کر میں سیدھا غسل خانے کی طرف لپکا اور وضو کیا۔ میں کامتے وجود کے ساتھ مصلی پر کھڑا ہوا۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گیا تھا، میں بھوک سے ہار گیا تھا، مجھے بچا لے، مجھے اس دلدل سے نکال لے۔ میں نے رو رو کر دعا مانگی، مگر دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ وہ 1,00,000 روپے تھے جو میں خرچ کر چکا تھا۔ میں نے راشن ڈلوایا تھا اور کچھ قرض اتارا تھا۔ اب اگر سیٹھ وقار مجھ سے پیسے واپس مانگتا تو میں کہاں سے دیتا؟ میرے پاس تو زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں بچے تھے۔ پوری رات میں نے جاگ کر گزاری۔ ہر آہٹ پر لگتا تھا کہ سیٹھ کے آدمی آ گئے ہیں۔ گناہ کا خوف اور موت کا ڈر مجھے نچوڑ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، بھاگ جاؤں، مگر کہاں جاتا؟ وہ بااثر آدمی تھا، مجھے زمین کے نیچے سے بھی ڈھونڈ نکالتا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دستک مسلسل اور پرتشدد تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے سیٹھ وقار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت ناچ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی گریبان سے پکڑا اور دھکا دے کر اندر گرا دیا۔ کیوں بے کالے، تم وہاں سے بھاگ کیوں آئے؟ تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں اور کام ادھورا چھوڑا ہے۔ میری بیوی سے حلالہ نہیں کیا تم نے، تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے پستول نکال کر میری پیشانی پر رکھ دی۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سیٹھ صاحب، میری بات سنیں، خدا کے لیے غصہ مت کریں۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ وہ دھاڑا، ڈر گیا تھا؟ پیسے لیتے وقت ڈر نہیں لگا؟ میرا 1,00,000 ضم کر گئے اور اب ڈر رہے ہو؟ ابھی کے ابھی میرے پیسے واپس کرو، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں خرچ کر چکا ہوں، میں 4 دن سے بھوکا تھا۔ تو پھر چلو میرے ساتھ، ابھی چلو۔ اگر تم نے آج رات حلالہ نہ کیا تو میں تمہیں اور اس بدبخت عورت دونوں کو زندہ گاڑ دوں گا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اس کے بنگلے پر گیا تو وہاں کا ماحول اور دباؤ مجھ سے پھر کوئی غلطی کروا دے گا، یا میں پھر بھاگ جاؤں گا۔ مجھے وقت چاہیے تھا، مجھے سوچنے کا موقع چاہیے تھا۔ میں نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا، سیٹھ صاحب، میں آپ کے گھر یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہاں آپ کے گارڈز ہیں، آپ کا روب ہے، مجھ پر دباؤ تھا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ اپنی بیوی کو میرے گھر چھوڑ دیں، میں آپ کا کام کر دوں گا۔ سیٹھ وقار حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ تیرے گھر؟ اس ٹوٹے ہوئے مکان میں؟ ہاں سیٹھ صاحب، یہاں میں اور وہ تنہا ہوں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبح ہوتے ہی طلاق دے دوں گا۔ وہاں مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، یہاں میں سکون سے یہ ذمہ داری پوری کر سکوں گا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ اسے مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اسے قانونی طور پر حلالہ چاہیے تھا تاکہ وہ دوبارہ شادی کر سکے، اور اس وقت میں ہی وہ مہرہ تھا جسے وہ استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے پستول واپس جیب میں رکھی اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، ٹھیک ہے، میں آج رات اسے یہاں چھوڑ جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا بلال، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر کل صبح تم نے طلاق نہ دی یا کوئی اور ڈرامہ کیا تو اس بار تم بھاگ نہیں سکو گے۔ میرے آدمی پوری رات تمہارے گھر کے باہر پہرا دیں گے۔ میں نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ جی سیٹھ صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا واپس چلا گیا۔
اس کے جاتے ہی میں نے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں۔ میں نے ایک مصیبت ٹالنے کے لیے دوسری مصیبت گلے لگا لی تھی۔ میں نے سیٹھ کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں کام کر دوں گا، مگر میرا دل جانتا تھا کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، میں زنا نہیں کر سکتا۔ تو پھر میں نے اسے اپنی بیوی کو یہاں لانے کا کیوں کہا؟ میرے دماغ میں ایک دھندلا سا منصوبہ تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا، وہ رات جو میری اور اس انجان لڑکی کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سیٹھ وقار نے وعدے کے مطابق اپنی بیوی کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لایا اور میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ رہی وہ، صبح ہونے تک کام ہو جانا چاہیے اور طلاق نامہ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، سیٹھ نے سرد لہجے میں کہا، اور ہمیں حقارت سے دیکھتا وہ پلٹ کر چلا گیا۔ جیسے ہی مرکزی دروازہ بند ہوا، لڑکی وہیں صحن میں بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ ابھی بھی اسی طرح گھونگھٹ میں تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کنڈی لگائی اور اس کے قریب گیا۔ اٹھیں بی بی، یہاں مت بیٹھیں، میرے کمرے میں چلیں، میں نے نرمی سے کہا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ گو کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے ہلنے کے انداز سے وحشت عیاں تھی۔ میرے قریب مت آنا، میں چیخوں گی، میں شور مچاؤں گی۔ میں نے کہا نا میرے کمرے میں چلو، یہاں صحن میں بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، میں نے قدرے سختی سے کہا، کیونکہ وقت کم تھا اور سیٹھ کے آدمی باہر موجود ہو سکتے تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھی اور میرے پیچھے جل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ پھر سے کونے میں سمٹ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ دیکھیں، رونا بند کریں اور میری بات غور سے سنیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، تم بھی مرد ہو، تم بھی وہی کرو گے جو وقار چاہتا ہے، تم سب جانور ہو۔ اگر میں جانور ہوتا تو کل وہاں بنگلے سے نہ بھاگتا۔ میں نے اسے ٹوکا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں بی بی، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ میں نے سیٹھ کو یہاں بلانے کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ ہمیں کچھ مہلت مل سکے۔ وہ حیرت سے خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن ہم یہاں رہ بھی نہیں سکتے۔ اگر صبح سیٹھ کو پتہ چلا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو وہ ہم دونوں کو مار دے گا۔ اس کے آدمی باہر پہرا دے رہے ہیں، لیکن پچھلی طرف والی دیوار چھوٹی ہے اور اس طرف اندھیرا بھی زیادہ ہے، ہم وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ لڑکی نے بے یقینی سے پوچھا، تم مجھے بھگا کر لے جاؤ گے؟ کہاں؟ جہاں اللہ نے چاہا، کسی دوسرے شہر۔ دیکھو، ابھی تم اس تعلق کے لیے تیار نہیں ہو اور میں بھی ذرا نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ تم خود دیکھ لو میں کتنا بدصورت ہوں، میرا رنگ کالا ہے، شکل ڈراؤنی ہے، کوئی بھی لڑکی خوشی سے میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے جب ہم محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے تو تم مجھ سے طلاق لے لینا یا خلا کا دعویٰ کر دینا۔ اس طرح مجھ پر گناہ بھی نہیں ہوگا اور تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں بھی وقت چاہیے اور مجھے بھی۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ شاید وہ میرے لہجے کی سچائی پرکھ رہی تھی، یا شاید میری خود کو بدصورت کہنے والی بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم میری عزت بچاؤ گے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے بی بی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، شکل بھی نہیں ہے، بس ایک ایمان ہے جسے میں بیچنا نہیں چاہتا۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں تیار ہوں، اس جہنم سے تو موت بہتر ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ جلدی کرو، اپنا ضروری سامان اٹھا لو، اگر کچھ ہے تو ہمیں ابھی نکلنا ہوگا، اس سے پہلے کہ سیٹھ کی گارڈز ہوشیار ہو جائیں۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے ایک تھیلے میں ڈالے، کچھ بچے ہوئے پیسے جیب میں رکھے اور ہم دونوں پچھلے دروازے کی طرف بڑھے۔ رات کا اندھیرا ہمارا محافظ تھا۔ میں جتنا کالا تھا وہ لڑکی مجھ سے طلاق مانگ لی تھی۔ آج پہلی بار اپنی کالی رنگت پر افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں گناہ سے اسی رنگت کی وجہ سے بچ رہا تھا۔ ہم نے دیوار پھلانگی اور گلیوں کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ایک انجان سفر شروع ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سفر کرتے ہوئے ہم دوسرے شہر پہنچ گئے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ کرایہ اور کھانے میں ختم ہو رہے تھے۔ میں نے ایک سستی سی جگہ پر ایک کمرے کا گھر کرائے پر لے لیا۔
یہ شہر انجان تھا اور یہاں ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، اس لیے پکڑے جانے کا ڈر کچھ کم تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے سامان ایک طرف رکھا اور اس کی طرف مڑا۔ وہ ابھی بھی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ چھوٹا ہے مگر یہاں تم محفوظ ہو۔ میں نے مالک مکان سے 1 مہینے کی بات کی ہے۔ اس دوران تم سوچ لو کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اگر تم اپنے میکے جانا چاہتی ہو تو بتا دینا۔ لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا، میرے ماں باپ نہیں ہیں، بھائی بھابھی ہیں مگر وہ سیٹھ وقار سے ڈرتے ہیں، میں وہاں نہیں جا سکتی۔ آپ نے مجھے پناہ دی ہے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ دیکھو، میں نہ محرم ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک کمرے میں رہ کر گناہ کریں۔ میں دن بھر باہر رہوں گا اور رات کو اس کونے میں سو جایا کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، تم بے فکر رہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ میں گھر میں کھانے پینے کا کچھ سامان رکھ کر باہر نکل گیا۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اپنا فون بند کر دیا تھا تاکہ سیٹھ ہمیں ٹریس نہ کر سکے۔ میں چلتا ہوا شہر کی بڑی مسجد میں پہنچا۔ وہاں ظہر کی اذان ہو رہی تھی مگر کوئی اذان دینے والا نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اذان دی اور پھر مسجد میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ نمازی اکٹھے ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ مسجد کے امام صاحب سخت بیمار پڑ گئے ہیں اور ہسپتال میں ہیں۔ نمازی پریشان تھے کہ جماعت کون کروائے گا۔ ایک بزرگ نمازی میرے پاس آئے۔ بیٹا، تم مسافر لگتے ہو، کیا تمہیں نماز پڑھانی آتی ہے؟ میں نے عاجزی سے کہا، جی انکل، میں حافظ قرآن ہوں اور نماز پڑھا سکتا ہوں۔ لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگ مجھ سے ملنے آئے۔ میری قرت سن کر وہ بہت متاثر ہوئے تھے۔ مسجد کمیٹی کے ایک ممبر نے مجھے روک لیا۔ نوجوان، ہمارے امام صاحب شاید اب واپس نہ آ سکیں، کیا تم یہاں امامت کر سکتے ہو؟ ہم تمہیں تنخواہ بھی دیں گے اور رہنے کی جگہ بھی۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے رہائش نہیں چاہیے، بس کام چاہیے۔ میں بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھا دوں گا۔ مولانا صاحب نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ شام کو بچے آتے ہیں، تم انہیں پڑھایا کرو، تمہیں اس کا الگ ہدیہ ملے گا۔ میں رات کو بہت خوش اپنے گھر پہنچا۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر بازار سے کچھ لا کر کھا لیں گے، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو کھانے کی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ گھر صاف ستھرا تھا اور چولہے پر کھانا تیار تھا۔ وہ لڑکی کمرے کے کونے میں جائے نماز بچھائے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھی اور کھانا میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ آپ نے بنایا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ گھر میں کچھ سبزیاں تھیں، میں نے وہ بنا لی۔ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، کھانا کھا لیں۔ میں نے نوالا توڑتے ہوئے کہا، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ کے میرے نکاح میں آتے ہی میری روزی کے دروازے کھل گئے۔ مجھے مسجد میں امامت مل گئی اور بچوں کو پڑھانے کا کام بھی۔ اب ہمیں پیسوں کی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ شکرانہ لہجے میں بولی، یہ سب آپ کی نیت کا پھل ہے۔ اللہ کبھی نیک لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ لڑکی خود بھی نماز کی پابند تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور میں بھی فاصلہ رکھتا تھا، مگر میرا دل اس بات پر بجھنے لگتا تھا کہ مجھے اسے چھوڑ دینا ہے۔ جس دن وہ میرا چہرہ دیکھے گی، میری سیاہ رنگت اور بھدا ناک نقشہ دیکھے گی، اسے مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ ہمارا یہ عارضی تعلق ختم ہو جائے گا اور میں پھر سے تنہا ہو جاؤں گا۔ یہ ڈر میرے اندر سام کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس انجان شہر میں ہم دونوں نے ایک عجیب سی دنیا بسا لی تھی۔ وہ لڑکی میرے ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے کر کے دینے لگی تھی۔ میرے کپڑے دھونا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا، وہ ہر کام خاموشی اور سلیقے سے کرتی تھی۔ میں شام کو مسجد سے گھر آیا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے اٹھی اور میرے لیے پانی لے آئی۔ یہ لیجئے، پانی پی لیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ میں نے گلاس تھامتے ہوئے کہا، آپ کیوں اتنی تکلیف کرتی ہیں؟ میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ وہ عاجزی سے بولی، آپ میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، مجھے پناہ دی، کھانا لا کر دیتے ہیں اور بدلے میں کچھ مانگتے بھی نہیں۔ کیا میرا اتنا بھی فرض نہیں بنتا کہ آپ کا خیال رکھوں؟ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص کی تعریف کر رہی ہے وہ ظاہری طور پر کتنا بدنما ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، دیکھیں بی بی، آپ شاید مجھے جانتی نہیں ہیں،
آپ یہ اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ نے ابھی تک میرا چہرہ نہیں دیکھا. جس دن آپ مجھے دیکھ لیں گی آپ کی یہ ساری عزت نفرت میں بدل جائے گی. وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی. ایسا نہیں ہے، آپ دل کے بہت اچھے ہیں. آپ نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی. کوئی اور ہوتا تو میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتا، مگر آپ نے اللہ کے خوف سے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی برا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا آپ خود بہت اچھی ہیں اس لیے سب کو اچھا سمجھتی ہیں. میں نوکری کے لیے پریشان رہتا تھا مگر آپ کے آنے سے مجھے نوکری مل گئی. مسجد والے میری بہت عزت کرتے ہیں. یہ سب آپ کے قدموں کی برکت ہے. وہ میری بہت عزت کرتی تھی اور میں دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا تھا. اس کی پاکیزگی، اس کا سلیقہ اور اس کی باتیں میرے ویران دل میں پھول کھلا رہی تھیں. مگر ساتھ ہی ایک ڈر بھی تھا کہ یہ سب عارضی ہے. میں ڈرتا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے نفرت کرے گی. میں نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دوں کہ میں کتنا کالا ہوں. لوگ مجھے کالا بھوت کہتے ہیں، مگر ہمت نہیں ہوئی. میں اس خوبصورت خواب کو توڑنا نہیں چاہتا تھا. ایک روز گھر کا راشن ختم ہو گیا تھا. میں سامان لینے بازار گیا. میرا دل عجیب سا گھبرا رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے. میں نے مڑ کر دیکھا تو ہجوم میں کوئی شناسا چہرہ نظر نہیں آیا. میں نے اپنے وہم کو جھٹکا اور سودا سلف خرید کر واپسی کا راستہ لیا. ابھی میں گلی کے نکڑ پر پہنچا ہی تھا کہ ایک کالی گاڑی میرے قریب سے گزری. گاڑی کی رفتار دھیمی تھی اور اس کے شیشے کالے تھے. میرا دل زور سے دھڑکا. یہ ویسی ہی گاڑی تھی جیسی سیٹھ وقار کے پاس تھی. میں جلدی سے ایک دکان کے ستون کی اوٹ میں ہو گیا. گاڑی تھوڑا آگے جا کر رک گئی. اس میں سے 2 آدمی اترے. ان کی شکلیں دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. یہ وہی غنڈے تھے جو اس رات بنگلے کے باہر پہرا دے رہے تھے. وہ ہاتھوں میں کچھ تصاویر لیے لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہے تھے. یا اللہ، یہ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں بری طرح گھبرا گیا. اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور اگر وہ گھر تک پہنچ گئے تو اس لڑکی کا کیا بنے گا؟ سیٹھ وقار اسے زندہ نہیں چھوڑے گا. میں نے سامان کا تھیلا سینے سے لگایا اور گلیوں میں چھپتا چھپاتا گھر کی طرف بھاگا. مجھے ہر موڑ پر موت کھڑی نظر آ رہی تھی. میں سانس پھولے گھر پہنچا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی. وہ لڑکی صحن میں کھڑی تھی. میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی. کیا ہوا؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ خیریت تو ہے؟ میں نے ہامتے ہوئے کہا. وہ لوگ آ گئے ہیں. سیٹھ وقار کے آدمی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے انہیں ابھی بازار میں دیکھا ہے. وہ میرے بارے میں پوچھ رہے تھے. لڑکی کا رنگ فک ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ وہ ہمیں مار ڈالیں گے. میں نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا یا پھر کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا. اب وہ شخص مجھے نہیں چھوڑے گا بلال. وہ مجھے جان سے مار دے گا. میں نے سر تھام لیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. خوف میرے اعصاب پر سوار تھا، مگر جب میں نے سر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا. بجائے پریشان ہونے یا رونے دھونے کے، وہ عجیب حد تک پرسکون تھی. اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اسے ان غنڈوں کے آنے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو. اس کا یہ رویہ میرے لیے غیر متوقع تھا. میرا دل زور سے ٹوٹا. کیا وہ خوش ہے؟ کیا وہ واپس اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے؟ میرے ذہن میں وسوسوں نے سر اٹھایا. شاید وہ اس غربت اور قید سے تنگ آ چکی ہے اور اب واپس اسی عیش و عشرت کی زندگی میں جانا چاہتی ہے، چاہے وہاں ذلت ہی کیوں نہ ہو. میں نے دکھی لہجے میں پوچھا، تم اتنی مطمئن کیوں ہو؟ کیا تم واپس جانا چاہتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتا دو، میں خود تمہیں ان کے حوالے کراتا ہوں. اس نے نفی میں سر ہلایا اور نرمی سے بولی، میں مر جاؤں گی مگر اس ظالم کے پاس نہیں جاؤں گی. میں مطمئن اس لیے ہوں کیونکہ میرا محافظ میرے ساتھ ہے. مجھے آپ پر یقین ہے. اس کی بات نے میرے سینے میں ٹھنڈک اتار دی، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا. شام گہری ہو رہی تھی. وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی. کچھ دیر بعد اس نے دروازے سے آواز دی، آج آپ باہر صحن میں مت سوئیے گا، آج آپ میرے کمرے میں سو سکتے ہیں. میں چونک گیا. آج تک اس نے ہمیشہ پردے کا لحاظ رکھا تھا اور میں خود بھی احتیاط کرتا تھا. آج اچانک یہ اجازت کیوں؟ کیا وہ مجھ سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہے؟ یا شاید یہ ہماری آخری رات ہے اور وہ میرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے. رات ہوئی تو میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوا. اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم جم گئے. وہ لڑکی بیڈ پر بیٹھی تھی.
آج اس نے روزانہ والا سادہ سوٹ نہیں بلکہ ایک فینسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ یہ وہی جوڑا تھا جو وہ اس رات پہن کر آئی تھی۔ وہ دلہنوں کی طرح گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ہمت کی اور بے دلی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ سامنے جو چہرہ تھا وہ چاند کا ٹکڑا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گورا رنگ، ستواں ناک۔ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی حور سے کم نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی کمتری کا احساس شدت سے ہوا۔ میں کہاں کالا سیاہ معمولی شکل و صورت والا انسان اور کہاں یہ حسن کی دیوی۔ یہ جوڑ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر شرمانے لگی اور نظریں جھکا لی۔ میں نے فوراً اپنا رخ پھیر لیا اور جلدی سے کہا، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، پلیز مجھے مت دیکھیں۔ وہ حیران ہو کر بولی، کیوں؟ میں کیوں آنکھیں بند کروں؟ کیونکہ شاید یہ رات آپ کے لیے کڑی آزمائش ہو۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، چاند جیسی ہیں، اور میں ایک بدصورت انسان ہوں۔ میرا رنگ کالا ہے۔ لوگ مجھے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ ایک بدصورت انسان کے ساتھ رات گزارنا اور اسے اپنا شوہر ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے دیکھ کر نفرت کریں۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے اپنی حقیقت بیان کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ چیخ پڑے گی یا نفرت سے منہ پھیر لے گی، مگر اس نے جو کہا اس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس نرم اور گرم تھا۔ میری طرف دیکھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، عقیدت تھی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ شکل و صورت تو اللہ کی دین ہے، مگر جو دل آپ کے پاس ہے وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ آپ نے میری عزت کی حفاظت کی، مجھے پناہ دی۔ مجھے آپ کی رنگت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ کیا کوئی لڑکی محض نیکی کی وجہ سے ایک کالے شخص کو پسند کر سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، مگر میرا ڈر ختم نہیں ہوا۔ مجھے لگا صبح ہوتے ہی یہ خواب ٹوٹ جائے گا اور وہ مجھے چھوڑ دے گی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاید وہ لڑکی جا چکی ہوگی، شاید رات کی وہ جذباتی باتیں محض ایک وقتی ابال تھی۔ مگر جب میں نے دائیں جانب دیکھا تو وہ وہیں کرسی پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مکمل تیار تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ بتائیں کیا کرنا ہے؟ کیا میں وکیل کے پاس جاؤں طلاق کے کاغذات بنوانے کے لیے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور ایک فیصلے کے لہجے میں بولی، نہیں بلال، مجھے طلاق نہیں چاہیے، مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ میں حیرت سے اپنی جگہ جم گیا۔ پولیس اسٹیشن؟ کیا؟ کیوں؟ سیٹھ وقار بہت طاقتور آدمی ہے، پولیس اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اگر ہم وہاں گئے تو وہ ہمیں گرفتار کر کے اس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ خطرہ ہے، مگر میں اب مزید چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ مجھے اپنی جنگ خود لڑنی ہے۔ مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ وہ شخص کتنا بڑا درندہ ہے۔ اگر میں خاموش رہی تو وہ ساری زندگی میرا پیچھا کرے گا۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں امید کی شمع چل رہی تھی۔ میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ میں آپ کے ساتھ ہوں بی بی۔ اگر موت بھی آئی تو میں آپ کے آگے کھڑا ہوں گا، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں قانون ہمیں انصاف دینے کی بجائے مجرم نہ بنا دے۔ ہم گھر سے نکلے راستے میں میرا دل مسلسل دعا مانگ رہا تھا۔ ہم سیدھا شہر کے بڑے تھانے پہنچے۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر ہی میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ سپاہی ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہمت کی اور ڈیوٹی آفیسر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہمیں انسپکٹر صاحب سے ملنا ہے، ایک بہت ضروری رپورٹ لکھوانی ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سپاہی نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر انسپکٹر کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو انسپکٹر کرسی پر نیم دراز چائے پی رہا تھا۔ جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے؟ انسپکٹر نے لاپرواہی سے پوچھا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا، میرا نام مہوش ہے اور میں وقار سیٹھ کے خلاف FIR درج کروانا چاہتی ہوں۔ وقار سیٹھ کا نام سنتے ہی انسپکٹر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کون وقار سیٹھ؟
وہی جو بزنس مین ہیں؟ بی بی سوچ سمجھ کر نام لینا، وہ اس شہر کی معزز شخصیت ہیں۔ مہوش نے بلند آواز میں کہا، وہ کوئی معزز شخصیت نہیں بلکہ ایک جلاد ہے۔ میں اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی قیدی تھی۔ مجھے اس کے ظلم کے خلاف بیان دینا ہے۔ انسپیکٹر نے قلم میز پر رکھا اور غور سے مہوش کو دیکھنے لگا۔ بی بی، یہ بہت سنگین الزام ہے۔ اگر یہ جھوٹ نکلا تو تم دونوں کو حوالات میں سڑنا ہوگا۔ اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، مہوش نے میرا بازو تھام لیا۔ یہ میرے شوہر ہیں۔ انہوں نے مجھے نہیں بھگایا بلکہ میری جان بچائی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیان ابھی ریکارڈ کیا جائے۔ میں میڈیا کو بھی بلا سکتی ہوں اگر آپ نے میری بات نہ سنی۔ مہوش کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ انسپیکٹر بھی دباؤ میں آ گیا۔ اس نے سپاہی کو اشارہ کیا کہ بیان لکھنے کے لیے کاغذات لائیں۔ ٹھیک ہے بی بی، بتاؤ کیا کہانی ہے، لیکن یاد رکھنا ایک ایک لفظ سچ بولنا چاہیے۔ مہوش نے گہری سانس لی۔ میں سچ ہی بولوں گی کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ شخص انسان نہیں شیطان ہے۔ مجھے لگا جیسے کمرے کی دیواریں بھی کان لگا کر سننے لگی ہیں۔ مہوش اب وہ راز اگلنے والی تھی جو اس نے اتنے دن سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ میں بھی حیران تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سیٹھ وقار نے تو کہا تھا کہ یہ اس کی بیوی اور حلالے کا مسئلہ ہے، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی نظر آ رہی تھی۔ انسپیکٹر نے قلم ہاتھ میں لیا اور مہوش کی طرف متوجہ ہوا۔ شروع کرو بی بی، ہم سن رہے ہیں۔ جو سچ ہے وہ بیان کرو۔ مہوش نے گہری سانس لی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ سر، یہ معاملہ صرف طلاق اور حلالے کا نہیں بلکہ یہ ایک مجرمانہ سازش ہے۔ وقار سیٹھ نے مجھ سے شادی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ زبردستی کی تھی۔ اس نے میرے چھوٹے بھائی پر اپنے گودام کے چوکیدار کے قتل کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ پولیس اور گواہ سب اس کے خریدے ہوئے تھے۔ میرے بھائی کو پھانسی ہونے والی تھی جب وقار ہمارے گھر آیا۔ اس نے کیا شرط رکھی؟ انسپیکٹر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس سے نکاح کر لوں اور ونی کے طور پر اس کے گھر چلی جاؤں تو وہ میرے بھائی کو بچا لے گا۔ میرے والدین نہیں تھے، میں اپنے بھائی کو مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی زندگی کا سودا کر لیا۔ میں اس کے گھر چلی گئی، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس کی پہلی بیوی بہت تیز ترار عورت تھی۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا۔ وقار اپنی پہلی بیوی اور اس کی سیاسی خاندان سے ڈرتا تھا۔ ہمیں حیرت سے مہوش کا منہ تک رہا تھا۔ وہ یہ تو کہانی تھی جس کا مجھے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انسپیکٹر اب پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ پھر وقار نے اپنی پہلی بیوی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب کے سامنے مجھے طلاق دے دی، لیکن اس نے مجھے میرے گھر جانے نہیں دیا۔ اس نے مجھے اپنے ڈرائیور کے ذریعے شہر سے باہر فارم ہاؤس پر قید کروا دیا۔ میں مہینوں وہاں قید رہی۔ وہ رات کو وہاں آتا اور مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا۔ میں اس کی بیوی نہیں بلکہ داشتہ بن کر رہ گئی تھی۔ پھر اچانک اس نے نیا ڈرامہ رچایا کہ وہ دوبارہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن شرعی مسئلہ ہے، اس لیے پہلے حلالہ کروانا ہوگا۔ تو یہ حلالے کا ڈرامہ صرف تمہیں دوبارہ گھر لانے کا بہانہ تھا؟ میں نے بیچ میں سوال کیا۔ مہوش نے میری طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ ہاں بلال، وہ مجھے دوبارہ اپنی قید میں لانا چاہتا تھا، لیکن اس بار قانونی طریقے سے، تاکہ اس کی پہلی بیوی کچھ نہ کر سکے۔ اس لیے اس نے تمہیں خریدا۔ وہ سمجھتا تھا تم غریب اور کمزور ہو، پیسے لے کر چپ رہو گے اور وہ اپنا مقصد پورا کر لے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تم بکنے والے نہیں ہو۔ تم نے مجھے اس رات ہاتھ نہیں لگایا، تم مجھے وہاں سے نکال لائے، تم نے میری عزت بچائی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ انسپیکٹر نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ یہ شخص تو بہت بڑا خبیث نکلا۔ اس نے قانون کا مذاق بنا رکھا ہے، اغوا، زیادتی اور بلیک میلنگ۔ بی بی، تم فکر نہ کرو، اب یہ FIR میں خود کاٹوں گا۔ اس نے تمہارے بھائی پر بھی جھوٹا کیس بنایا ہے، اس کی بھی تفتیش دوبارہ ہوگی۔ مہوش نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سر، مجھے بس اس سے نجات دلا دیں، میں اس کے سائے سے بھی ڈرتی ہوں۔ انسپیکٹر نے تسلی دی۔ اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ میں بھی وارنٹ جاری کرتا ہوں، تم لوگ اب آزاد ہو۔ اگر اس نے یا اس کے کسی بندے نے تمہیں دھمکی دی تو سیدھا میرے پاس آنا۔ ہم تھانے سے باہر نکلے۔ مہوش کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے
اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ سورج ڈھل رہا تھا اور فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ میں نے مہوش کی طرف دیکھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، آج بہت تھک گئے ہیں۔ راستے میں ہم دونوں خاموش رہے، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک انکہی راحت تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہوئے۔ مہوش سیدھا صحن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں واقعی آزاد ہوں۔ یہ کھلی فضا، یہ سانس، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ اگر اس رات آپ نہ ہوتے تو شاید میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ میں اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میرے دل میں ایک طوفان مچل رہا تھا۔ اب جب کہ وہ آزاد تھی، اس پر کوئی جبر نہیں تھا، تو کیا اب ہمارے راستے جدا ہونے والے تھے؟ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور میں ایک معمولی شکل کا انسان۔ یہ حقیقت اب میرے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھی۔ مجھے لگا کہ اب وہ کہے گی کہ مجھے میرے بھائی کے پاس چھوڑا، یا شاید اب وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہے گی جس میں میری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا کہ مجھے اس خواب سے جاگنا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور گھر میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تھانے سے واپسی کے بعد ہم دونوں کے درمیان کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ انسپیکٹر نے یقین دہانی کروائی تھی کہ سیٹھ وقار اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ اس کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور میڈیا میں بھی بات پہنچ چکی ہے۔ قانونی طور پر مہوش اب آزاد تھی اور سیٹھ کی گرفت سے نکل چکی تھی۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھا اپنا وہ پرانا پیک تیار کر رہا تھا جو میں نے گھر سے بھاگتے وقت ساتھ لیا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ لمحہ آنے والا ہے، مگر جب یہ لمحہ آ گیا تو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مہوش دروازے میں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بلال؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ میں نے بیگ کی زپ بند کی اور کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے مہوش بی بی، تم جا رہی ہو، تم آزاد ہو۔ میں نے پتہ کروا لیا ہے، تمہارا بھائی اب بھی اسی پرانے مکان میں رہتا ہے۔ صبح میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیٹھ وقار کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ مہوش چند قدم چل کر میرے قریب آئی۔ لیکن میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں۔ میں نے تلخی سے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم نہیں کہو گی کیونکہ تم بہت اچھی ہو، تم احسان مند ہو کہ میں نے تمہاری جان بچائی۔ لیکن مہوش، یہ احسان کا بدلہ چکانے کی بات نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا سوال ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجبوری میں یا ہمدردی میں میرے ساتھ بندھی رہو۔ اس نے حیرت سے پوچھا، آپ کو لگتا ہے کہ میں مجبوری میں یہاں آئی ہوں؟ میں نے بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو میری سیاہ رنگت کی گواہی دے رہے تھے۔ مہوش، حد کا سامنا کرو، دیکھو خود کو آئینے میں اور پھر مجھے دیکھو۔ تم چاند ہو اور میں گہن، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تم ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہو اور میں ایک ادھیڑ عمر لگنے والا کالا شخص جسے دیکھ کر بچے ڈر جاتے ہیں۔ دنیا والے باتیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ حور کے پہلو میں لنگور بیٹھا ہے۔ میں تمہارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ مہوش خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے سوال کیا، بلال، آپ نے مجھے اس رات ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ آپ کے پاس موقع تھا اور اجازت بھی۔ میں نے چونک کر کہا، کیونکہ وہ گناہ تھا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا تھا۔ مہوش نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ یہی فرق ہے بلال، سیٹھ وقار دنیا کا سب سے ہینڈسم مرد تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، سفید چمکتا ہوا رنگ تھا اور پرکشش شخصیت تھی، مگر اس کا اندر کالا تھا۔ وہ اندر سے بدصورت تھا۔ اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، مجھے قید کیا، مجھے اذیت دی۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے کیا دیا؟ ذلت اور تکلیف۔ اور آپ کہتے ہیں آپ کالے ہیں، مگر آپ کا دل دودھ کی طرح سفید ہے۔ آپ نے مجھے وہ عزت دی جو کسی شہزادی کو بھی نہیں ملتی۔ آپ نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے میری عزت کا سودا نہیں کیا۔ میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ لیکن مہوش، یہ جذبات کچھ دن بعد ختم ہو جائیں گے۔ جب تم باہر نکلو گی
لوگ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر ہنس دیں گے، تم محتاج جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تم مجھے نفرت سے دیکھو، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے راستے پر چلو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تم طلاق لے لو، آزاد ہو جاؤ اور کسی ایسے شخص سے شادی کرو جو تمہارے معیار کا ہو۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مہوش نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ مضبوط تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں بلال، نکاح چاہے جس نیت سے بھی پڑھایا گیا ہو مگر میں نے دل سے آپ کو قبول کیا ہے۔ مجھے کوئی طلاق نہیں چاہیے، مجھے کوئی ہینڈسم شوہر نہیں چاہیے، مجھے وہ شوہر چاہیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اپنی بیوی کو گوشت کا ٹکڑا نہیں بلکہ عزت سمجھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آخری بار تصدیق کرنی چاہی۔ میں نے کہا، کیا تم میرے ساتھ رہ پاؤ گی؟ میں کالا ہوں، بدصورت ہوں۔ وہ مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ میں ہزاروں دیے جل اٹھے۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ رہ کر خود کو خوش نصیب سمجھوں گی۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، گناہ سے ڈرتے ہیں۔ جس انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو وہ اپنی بیوی کے لیے بہترین محافظ ہوتا ہے۔ میرے لیے آپ کی صورت نہیں، آپ کی سیرت اہم ہے۔ اس کے ان الفاظ نے میرے اندر کے سارے احساس کمتری کو دھو ڈالا۔ میں جو ساری زندگی اپنی رنگت کا رونا روتا رہا تھا، آج مجھے اس رنگت پر فخر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اسی رنگت اور اسی غربت نے مجھے اللہ کے قریب کیا تھا، اور اسی خوف خدا نے مجھے آج یہ انعام دیا تھا۔ اس لڑکی نے پولیس میں بیان دیا، پہلے شوہر سے اس کی جان چھوٹ گئی اور میں اپنے رب کی مہربانی پر حیران تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سجدہ شکر ادا کیا۔ سیٹھ وقار اپنی تمام تر ظاہری خوبصورتی اور دولت کے باوجود آج رسوا ہو رہا تھا، اور میں اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود سرخرو تھا۔ اگلے چند دنوں میں سیٹھ وقار گرفتار ہو گیا۔ مہوش کے بیان نے اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ ہم نے اسی شہر میں اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لی۔ میں نے مسجد کی امامت جاری رکھی اور مہوش نے گھر سنبھال لیا۔ وہ میرے گھر کی رونق بن گئی۔ اب جب میں بازار جاتا ہوں اور لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے ان کی نظروں میں حقارت کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ گھر میں ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کے لیے میں دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہوں۔ میری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کا کردار اور خوف خدا ہے۔ چمڑی کا رنگ اور ظاہری خد و خال مٹی میں مل جانے ہیں، لیکن ایک پاکیزہ کردار اور اجلا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دنیا ظاہر دیکھتی ہے مگر اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور جسے وہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔